آئرہ کی بہن فلک آئرہ کو کہتی ہے، دیکھو آئرہ، اگر تم چاہتی ہو کہ کامیار اپنی ضد چھوڑ دے تو تمہیں اس سے معافی مانگنی ہوگی۔ آئرہ کہتی ہے، میں کس بات کی معافی مانگوں؟ اس لڑکی کی زندگی برباد بھی کامیار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ہاں، کامیار بھی کہیں نہ کہیں غلط تو تھا، اگر وہ پارٹیز میں نہ جاتا تو یہ اس حد تک بات پہنچتی ہی نہیں۔ فلک کہتی ہے، اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، ہاں وہ صرف برتھ ڈے پارٹی سمجھ کر گیا تھا، لیکن یہ سب کچھ فریہ اور خاور کی وجہ سے ہوا ہے، اور قصوروار تم بھی ہو، کیونکہ کامیار کو سننا چاہیے تھا تمہیں۔ وہ جب کہہ رہا تھا کہ اس نے کچھ نہیں کیا، تو اگر تم پیار کرتی تھی تو تم اس سے بات کرتی، اس سے پوچھتی کہ آخر یہ سب ہوا کیا ہے۔ آئرہ کہتی ہے، تو میں کیا کروں؟ اب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ کہتی ہے، تم جاؤ اس سے معافی مانگو، مجھے لگتا ہے وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ آئرہ تیار نہیں ہوتی معافی مانگنے کے لیے، لیکن وہ لڑکی جو بیان دے چکی تھی اور کہہ چکی تھی کہ کامیار کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، وہ اگلے دن آئرہ کو بلاتی ہے۔ آئرہ کو کہتی ہے، آئرہ، میں نے پہلے بھی تم سے بات کی تھی، اب پھر تم سے وہی کہوں گی، کامیار ضد کا پکا ہے، وہ تمہارے آگے آ کر اب کچھ بھی نہیں کہے گا، ہاں اندر ہی اندر سے وہ کڑتا رہے گا اور ایک دن ختم ہو جائے گا، کیونکہ میں اسے جانتی ہوں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ کامیار زندہ رہے اور تمہارے سامنے رہے تو تمہیں اس سے بات کرنی ہوگی، اسے منانا ہوگا۔ آئرہ تیار تو ہوتی ہے اور چاہتی وہ بھی ہے کہ کامیار اس کی زندگی میں واپس آئے، لیکن وہ سمجھ نہیں رہی تھی کہ کامیار سے جا کر کیا بات کرے، کیونکہ کامیار تو اس کی بات تک سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہی بات اس نے اپنی بہن فلک کو بھی بتائی تھی۔ فلک بھی ایک ہی بات کیے جا رہی تھی کہ کامیار کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگ لو۔ کا بابا یہ سب کچھ سن لیتا ہے، وہ کہتا ہے ایک بار پھر وہ جا کر کامیار سے خود بات کرے گا، کامیار سے پوچھے گا کہ آخر وہ چاہتا کیا ہے، کیونکہ پہلی بار تو ان کی کوئی خاص بات ہوئی نہیں تھی، صرف وہ روکنے کے لیے گئے تھے۔ اب جب جاتے ہیں تو کامیار کہتا ہے، نہیں انکل، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں اب آئرہ کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لانا چاہتا، اب مجھے نفرت سی ہو گئی ہے اس سے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر یہ سب کیسے ہو گیا، لیکن ہو گیا۔ آئرہ کا باپ کہتا ہے، تم ایسے نہیں کہہ سکتے، تم تو کہتے تھے کہ آئرہ کو پیار کرتے ہو تم، اور جب تم پیار کرتے تھے تو اب نفرت کہاں سے آ گئی؟ وہ کہتا ہے، یہ آپ ہی بتائیں، کیونکہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آخر یہ سب ہو کیا گیا ہے۔ کامیار کے بابا بھی پاس ہی بیٹھے ہوتے ہیں، کامیار کو کہتے ہیں، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کل تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم پیار کرتے ہو آئرہ سے اور اس کے بغیر رہنے کا سوچ تک نہیں سکتے تھے، اور نہ جانے کتنی لڑکیوں کو ریجیکٹ کیا تم نے صرف آئرہ کے لیے، اور آج جب وہ تمہیں مل رہی ہے تو تم یہ سب کہہ رہے ہو۔ وہ کہتے ہیں، ہاں وہ بات اور تھی، تب میں اسے پسند کرتا تھا، لیکن اب جب مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میں غلط تھا، اور ہاں شاید میں تب پیار کرتا تھا، لیکن اب جس طرح اس نے مجھے تکلیف دی ہے میں بدل گیا ہوں، اگر وہ بدل سکتی ہے تو میں بھی بدل سکتا ہوں۔ آئرہ کے بابا جان چکے تھے کہ یہ سب کچھ وہ ضد میں کر رہا ہے، یہ سب کچھ آ کر وہ آئرہ کو بتاتے ہیں۔ آئرہ کہتی ہے، بابا آپ کو وہاں جانا نہیں چاہیے تھا کامیار سے بات کرنے کے لیے، ایسے ہی آپ وہاں چلے گئے، آپ پہلے ایک بار بات کر چکے ہیں نا، بس ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں چاہتا دوبارہ ریلیشن میں آنا تو مجھے بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ آئرہ چاہ رہی تھی یہ سب کچھ، اور جو اس لڑکی نے آئرہ کو کہا تھا کہ کامیار صرف ضد کی بنا پر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اور جب تک وہ اپنی ضد نہیں چھوڑے گا تب تک وہ آئرہ کو اپنی زندگی میں نہیں لائے گا، اور یہ سب کچھ کر سکتی ہے آئرہ سوچتی ہے وہ یہ سب کیسے ٹھیک کرے گی۔ آئرہ اپنی دوست سے ڈسکس کرتی ہے، اس کی دوست اسے بتاتی ہے، وہ لڑکی تم سے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں جا کر خود بات کرنی چاہیے، اگر تم کہتی ہو تو میں جا کر بات کرتی ہوں۔ آئرہ کہتی ہے، بابا گئے تھے اس کے گھر پر، اس سے بات کی تھی، لیکن اس نے صاف جواب دیا اور کہا ہے کہ اب وہ آئرہ سے نفرت کرتا ہے اور آئرہ کو اپنی زندگی میں واپس نہیں لائے گا۔ وہ لڑکی کہتی ہے، ہاں اب قصور اس کا بھی نہیں ہے، اور شاید قصوروار تو تم ہی ہو آئرہ کہتی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے۔ وہ لڑکی کہتی ہے، تمہیں جا کر دوبارہ اس سے بات کرنی چاہیے، ہو سکتا ہے اس پر وہ مان ہی جائے، کیونکہ پیار تو آج بھی وہ تم سے کرتا ہے۔ ہاں یہ سب کچھ کہنے کی باتیں ہیں، کیونکہ وہ اس حد تک تم سے پیار میں آگے بڑھ گیا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اب تم سے نفرت کرتا ہے یا عشق کر بیٹھا ہے، اور تمہیں کھونے کے ڈر سے یہ عجیب حرکتیں کیے جا رہا ہے۔ عرفان صاحب آئرہ کو کہتے ہیں، آئرہ اب مجھے نہیں لگتا کہ تمہیں واپس اس کے پاس جانا چاہیے، تمہیں اسے چھوڑ ہی جانا چاہیے۔ آئرہ کہتی ہے، ہاں بابا میں بھی ایسا ہی سوچ رہی ہوں، لیکن بار بار وہ میرے سامنے آ کھڑا ہو تو اس کی ماں کہتی ہے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ تم خاور سے شادی کر لو، لیکن اور بھی کئی اچھے رشتے ہیں تمہارے لیے، تم کہیں بھی شادی کر سکتی ہو، لیکن کامیار کو بھول جاؤ۔ آئرہ کہتی ہے، میں کوشش کر رہی ہوں اسے بھولنے کی، لیکن پھر بھی میں یہ سب کر نہیں پا رہی۔ اس کی ماں اسے پیار سے سمجھاتی ہے۔ اس کے بابا کہتے ہیں، تم ابھی آئرہ سے شادی کی بات نہیں کرو گی، میں نے تمہیں کہا تھا نا، جب تک آئرہ خود سے نہیں کہہ دیتی تو آئرہ سے شادی کی کوئی بھی بات نہیں کرے گا۔ اگلا دن ہوتے ہی کامیار واپس آتا ہے۔ کامیار آ کر آئرہ کے بابا سے بات کرتا ہے۔ آئرہ کے بابا کو کہتا ہے، ہاں شاید میں اس وقت غلط کہہ گیا تھا، کچھ مجھے آپ سے اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن پھر بھی آپ لوگوں
نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے میرا اتنا کرنا تو بنتا تھا۔ عرفان صاحب کہتے کیا کہنا چاہ رہے ہو تم نے جو کرنا تھا کر دیا، اب میں نے آئرہ کو بھی سمجھا دیا ہے، تم بھی موو آن کر جاؤ اور اپنی زندگی میں خوش رہو اور آئرہ کو بھی خوش رہنے دو۔ وہ کہتے کیا آئرہ میرے بغیر خوش رہ پائے گی؟ لیکن مجھے تو نہیں لگتا کہ میں اس کے بغیر خوش رہنے والا ہوں، کیونکہ جس طرح اس نے مجھے کر دیا ہے نہ میں خود خوش رہوں گا اور نہ ہی اس کو خوش رہنے دوں گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اگر آئرہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی تو کبھی خوش رہ پائے گی؟ عرفان صاحب کہتے ہیں مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ میں نے تم سے بات کی تھی اگر آئرہ کو اپنانا چاہتے ہو تو ہم لوگ تیار ہیں، آئرہ سے شادی کر لو تم، میں سب دیکھ لوں گا۔ کامیار کہتے ہیں نہیں انکل اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، اب میں چاہوں بھی تو بھی یہ شادی نہیں کر سکتا، کیونکہ اب میں آئرہ کو پسند ہی نہیں کرتا۔ ہاں میں نے اس سے بدلہ لینے کے لیے سب کچھ کیا تھا، جان بوجھ کر وہ یہ سب کچھ کہتا ہے۔ عرفان صاحب بھی سمجھ رہے تھے کہ یہ سب کچھ وہ غصے میں آ کر کہہ رہا ہے، لیکن عرفان صاحب کامیار کو وہاں جانے کے لیے کہتے ہیں۔ کامیار نے جو کچھ کیا تھا خاور کے ساتھ، خاور بھی خاموش نہیں بیٹھنے والا تھا۔ خاور کہتا ہے وہ بدلہ لے گا کامیار سے، اور کامیار نے جس طرح اسے گاڑی کی ڈگی میں ڈالا تھا اور اس لڑکی نے تو اب بیان جاری کر ہی دیا تھا، کامیار لوگوں کی نظروں میں بھی سچا ثابت ہو گیا تھا۔ لیکن جہاں تک بات رہی خاور اور فاریہ کی، وہ سوچتے ہیں کہ اب بھی وہ اپنا کام پورا کریں گے۔ فاریہ کے ساتھ جو کچھ کیا تھا کامیار نے کیونکہ اسے کہا تھا کہ تم مر جاؤ گی 10 منٹ کے اندر، حالانکہ اس گولی میں ایسا کچھ تھا نہیں اور فاریہ اب بھی زندہ ہی ہے، لیکن کیا کامیار اب کچھ کرنے والا ہے فاریہ کے ساتھ یا خاور کے ساتھ؟ نہیں، کامیار ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ کامیار کسی کی جان لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ہاں کامیار ان کو دھمکانے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ خاور کو اپنے ساتھ تو لے کر جا رہا ہے، لیکن اس کا کرے گا کیا؟ اور جب وہ لے آتا ہے عرفان صاحب کے پاس تو وہاں اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا ہوتا کہ آخر اسے کرنا کیا چاہیے۔ کامیار کہتا ہے میرا دماغ مکمل معاف ہو چکا ہے، وہ سمجھ نہیں پا رہا کہ آخر یہ سب کچھ ہو کیا رہا ہے۔ آئرہ کامیار سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، کامیار کو کہتی ہے دیکھو کامیار مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کامیار کہتا ہے میں تم سے یہاں بات کرنے نہیں آیا، تم جانتی ہو نا میں اس لڑکی کے لیے آیا ہوں، اسے دیکھنے آیا ہوں، کیونکہ اس کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اور شاید تمہارے ہاسپٹل والے تو اسے باہر نکال پھینکے۔ آئرہ کہتی ہے نہیں تم یہاں غلط ہو، تمہارے آنے سے پہلے میں نے اس کی کسٹڈی لے لی تھی اور میں نے ہاسپٹل میں بھی کہہ دیا تھا کہ اس کے علاج کا سارا خرچہ میں دوں گی، ہاں تم بعد میں آ گئے تو تم نے یہ سب کچھ دیکھا۔ کامیار کہتا ہے مجھے لگتا ہے تم اچھے بننے کا ناٹک کر رہی ہو، لیکن تم اچھی ہو نہیں آئرہ، میں یہ بات جانتا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے تم جو بھی سمجھتے ہو میرے بارے میں مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن یوں بار بار آ کر ہمیں تذلیل کرنا اور اس طرح آ کر میرے بابا کو اور گھر والوں کو پریشان کرنا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کامیار کہتا ہے میں کب آیا ہوں؟ میں اس دن خاور کو لے کر آیا تھا، ہاں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میری حالت نہیں ٹھیک تھی اور اس کے لیے میں نے انکل سے معافی بھی مانگی ہے، انہوں نے مجھے معاف کر دیا ہے، لیکن تم اس بات کو لے کر اتنا آگے کیوں بڑھ گئی ہو؟ آئرہ کہتی ہے اس لیے کیونکہ میں بابا کو اب بھی دیکھتی ہوں، وہ اسکول میں نہیں ہوتے، وہ کافی پریشان ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہے۔ وہ لڑکی کامیار سے بات کرتی ہے، کامیار کو کہتی ہے کامیار مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ کامیار کہتا ہے ہاں بولو کیا بات کرنی ہے؟ وہ کہتی ہے مجھے تمہارے اور آئرہ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ جب وہ آئرہ کا نام لیتی ہے تو کامیار کہتا ہے نہیں آئرہ کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا، شاید تم میرے اور آئرہ کے رشتے کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی ہو۔ وہ لڑکی کہتی تم کیسے جانتے ہو؟ کامیار کہتا ہے کیونکہ جس طرح تم کہہ رہی ہو اور جس طرح تمہارا بیہیویئر ہے مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ تم ضرور اسی بارے میں بات کر رہی ہو، لیکن تم ایک بات جان لو اب آئرہ کی میری زندگی میں کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ ہی اسے میں واپس لانے والا ہوں۔ وہ لڑکی کہتی ہے نہیں کامیار تم یہاں غلط ہو، ہاں آئرہ نے غلطی کی ہے اور وہ غلط تھی، لیکن اب وہ سب کے لیے معافی مانگ چکی ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو، ہاں غلط فہمی کی بنا پر یہ سب کچھ ہوا تھا، میں نے پہلے بھی تمہیں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ عرفان صاحب گھر جاتے اپنی بیوی کو کہتے ہیں میں نے کامیار سے 2 بار بات کر کے دیکھ لی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ کامیار ابھی سب کے لیے ماننے والا ہے۔ اس کی بیوی کہتی ہے تو ہماری بیٹی کو بھی لڑکوں کی کمی نہیں ہے، یہ بات آپ جانتے ہیں، میں آئرہ سے بات کروں گی، اسے سمجھاؤں گی، ہم اس کی شادی کی بات کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اسی لیے وہ کامیار کو بھول جائے اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے۔ عرفان صاحب کہتے ہیں ابھی تمہیں اس سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کافی ڈسٹرب ہے اور میں بھی نہیں چاہتا کہ اس حالت میں اس سے بات کرو، تم ابھی رہنے دو، میں خود جا کر بات کروں گا آئرہ سے، اس سے پوچھوں گا جیسے ہی وہ کچھ ٹھیک ہوگی اور ریلیکس ہوگی تو میں خود جا کر اس سے پوچھ لوں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ نے بات کرنی ہے تو آپ ہی بات کر لیجئے گا، میں چلی جاتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے، آئرہ خاموش ہو جاتی ہے بالکل اور کسی سے بات تک نہیں کر رہی ہوتی۔ عرفان صاحب پریشان ہوتے ہیں، عرفان صاحب چلے جاتے ہیں آئرہ کے پاس اور کہتے ہیں تم اب بھی کامیار کی وجہ سے پریشان ہونا؟ آئرہ کہتی ہے ہاں بابا مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا کرنا چاہیے، میں اس سے بات کرنے گئی تھی، میں نے اس سے بات کی اور کہا کہ اگر تم میری زندگی میں واپس آنا چاہتے ہو تو میں شرمندہ
تھا اس سب کے لیے، مجھے معاف کر دو اور تم واپس آ سکتے ہو۔ لیکن اس نے انکار کر دیا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے اور میری زندگی میں واپس نہیں آئے گا۔ عرفان صاحب کہتے ہیں یہی بات میں نے بھی اس سے کی ہے، ہاں غلطی اس کی کزن کی تھی، فاریہ کی، اور اس سب کی سزا ہمیں دے رہا ہے۔ آئرہ کہتی ہے بابا غلطی ہماری بھی تھی، ہمیں اس پر یقین کرنا چاہیے تھا، اس سے پوچھنا چاہیے تھا کہ آخر ہوا کیا ہے، لیکن ہم نے تو اس سے بات تک نہیں کی۔ ہاں فاریہ، اس نے تو گناہ کیا ہے، اس نے اس کی اور میری زندگی برباد کر دی ہے، اور اس کے لیے نہ وہ کبھی اسے معاف کرے گا اور نہ ہی میں۔ لیکن آپ ایک بات دیکھ لیں، غلط تو ہم بھی تھے، اور اس لیے میں بار بار جا رہی ہوں اس سے بات کرنے کے لیے، شاید وہ میری بات سمجھ ہی لے، مجھے لگتا ہے کہ شاید اب وہ میری بات سن ہی لے گا۔ عرفان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تم پھر بھی بات کرنا چاہتی ہو تو جا کر لو۔ آئرہ کہتی ہے میں جاؤں گی، اس سے دوبارہ بات کروں گی، اس بار اگر اس نے ہاں کر دی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں آج کے بعد اس کی زندگی میں نہیں جاؤں گی اور نہ ہی اس سے بات کروں گی۔ اگلا دن ہوتا ہے، آئرہ ہاسپٹل جاتی ہے، کامیار اس بار ہاسپٹل نہیں آتا کیونکہ کامیار اس لڑکی کو باہر بھیج چکا ہوتا ہے۔ جیسے آئرہ اس کے روم میں جاتی ہے تو نرس بتاتی ہے کہ وہ لڑکی تو دبئی چلی گئی ہے اور اسے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ آئرہ کو نہیں تھا معلوم اس سب کے بارے میں، آئرہ کہتی ہے مجھے بتانا تو چاہیے تھا۔ آئرہ اس لڑکی کا نمبر ملاتی ہے تو وہ لڑکی بتاتی ہے کہ میں دبئی آ گئی ہوں اور میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کامیار نے میرے ٹکٹس کنفرم کروائے تھے اور مجھے یہاں بھی کامیار نہیں بھیجا ہے، تو اس لیے میں اب پاکستان چھوڑ کر یہاں آ گئی ہوں، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کامیار نے سارا بندوبست کروا دیا ہے۔ آئرہ کہتی ہے تو کامیار نے کوئی اور بات نہیں کی۔ وہ لڑکی سمجھ گئی تھی کہ آئرہ خود کے بارے میں پوچھ رہی ہے، وہ کہتی ہے میں نے کامیار سے بات کی تھی تمہارے بارے میں اور کامیار کو کہا تھا کہ تمہیں معاف کر دینا چاہیے، تم سے غلطی ہوئی ہے۔ آئرہ کہتی ہاں، اسی کے لیے میں بھی بات کرنے گئی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ میری بات مانے گا، اس نے صاف انکار کر دیا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ اب میری اس کی زندگی میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور دیکھو میں بھی بار بار جا کر خود کی تذلیل نہیں کروا سکتی، پلیز تم دوبارہ اب اس بارے میں مجھ سے ڈسکشن نہیں کرنا۔ وہ لڑکی کہتی ہے لیکن آئرہ دیکھو، اس بار میں نے تم سے کوئی بات نہیں کی، دراصل بات یہ ہے کہ تم بھی چاہتی ہو کامیار کو اور اس سے دور جانا نہیں چاہتی، اس لیے تم بار بار اس کو ڈسکس تو کرتی ہو لیکن ڈرتی ہو کہ وہ پھر سے انکار کر دے گا اور اس لیے ایسی باتیں کر جاتی ہو۔ اور آج میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں، ہاں میں بھی اسے چاہتی تھی، اس سے پیار کرتی تھی، لیکن مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ کامیار کوئی عام لڑکا نہیں ہے اور نہ اس طرح وہ میرے پاس آئے گا، ہاں جس طرح اس نے تمہیں چاہا ہے وہ کسی اور لڑکی کو اس طرح چاہنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے اس سے بات کی تھی، مجھے لگتا ہے کہ وہ تمہاری بات مان جائے گا، میں دوبارہ بھی اس سے بات کروں گی۔ یہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ کامیار وہاں آ جاتا ہے، ہاسپٹل کاؤنٹر پر موجود ہوتا ہے، وہ سارے ڈیوز کلیئر کروا رہا ہوتا ہے، اس لڑکی کے جو باقایا جات وہ کلیئر کرا رہا ہوتا ہے۔ آئرہ وہاں پہنچ جاتی ہے، کامیار کو کہتی ہے کامیار مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ آئرہ کامیار سے معافی مانگتی ہے وہاں سے سائڈ پہ لے جا کر اور کہتی ہے کامیار مجھے معاف کر دو، مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، دیکھو اگر تم میری جگہ ہوتے تو شاید تم بھی ایسا ہی کرتے۔ کامیار کہتے نہیں آئرہ میں ایسا نہیں کرتا، بلکہ میں تمہارے پاس آتا، تم سے پوچھتا کہ یہ آخر سچائی کیا ہے، کیونکہ مجھے تم پر یقین تھا، لیکن تم تو مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ ہاں میں نے بتایا بھی تھا کہ اگر فیوچر میں کچھ ایسا ہو بھی جائے، مجھ سے کافی ایسی غلطیاں ہوئی ہیں پاسٹ میں جن کی بنا پر لوگ تمہیں میرے خلاف بھڑکائیں گے، اور ایسی بات نہیں ہے، تم کبھی بھی ان کی بات نہیں ماننا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، تم نے میری بات تک نہیں سنی، تم یہ بھی جانتی تھی کہ میں اس حد تک نہیں جا سکتا اور نہ ہی کوئی ایسی حرکت کروں گا، ہاں غلطیاں میں ضرور کرتا رہا ہوں۔ آئرہ کہتی ہے ہاں اسی کے لیے میں تم سے معافی مانگ رہی ہوں، اور وہ لڑکی اس نے بھی ہمیں یہ سب کچھ سمجھانے کی کوشش کی ہے اور تمہیں بتا دیا ہے نا کہ اس سب میں تو وہ فاریہ قصوروار ہے اور فاریہ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کامیار کہتا ہے فاریہ، اسے تو اس کی سزا مل رہی ہے، لیکن تمہیں کون سزا دے گا؟ آئرہ کہتی ہے تم مجھے کافی سزا دے چکے ہو کامیار، ایک بار پلیز مجھے معاف کر دو، میں جانتی ہوں تم اب بھی مجھ سے محبت کرتے ہو۔ جب یہ بات کرتی ہے تو کامیار وہیں رونا شروع کر دیتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر آئرہ کہتی ہے کامیار پلیز مجھے معاف کر دو، آج کے بعد تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ آئرہ جب یہ کہتی ہے تو کامیار اسے معاف کر ہی دیتے اور کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے آئرہ، اب تم کیا چاہتی ہو، جاؤ تمہیں معاف کر دیا، لیکن اب تم میری زندگی سے چلی جاؤ۔ آئرہ کہتی ہے نہیں، میں معافی اس لیے نہیں مانگ رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ واپس تمہاری زندگی میں آ جاؤں اور جس طرح کہ تم پہلے تھے پھر سے ویسے ہی بن جاؤ۔ کامیار سوچ میں پڑ جاتا ہے، کامیار کہتا ہے مجھے سوچنے کے لیے کچھ وقت چاہیے، اور تمہارا کیا پتا کہ کل کو پھر کوئی آ کر تم سے بات کرے میرے بارے میں اور پھر تم وہی کہو اور مجھے تھپڑ مار کر گھر سے نکال دو، تو میں کیا کروں گا؟ آئرہ کہتی ہے اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تمہارے بارے میں کوئی بھی آ کر کوئی بات کرے گا میں تحقیق کیے بغیر کچھ بھی نہیں کروں گی، اور مجھے یقین ہے کہ تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ کامیار تیار ہو جاتا، کامیار کہتا ہے ٹھیک ہے آئرہ، اگر تم واپس آنا چاہتی ہو میری زندگی میں تو میری ایک شرط ہے۔ آئرہ کہتی ہے ہاں بولو کیا شرط ہے؟ کامیار کہتا ہے تمہیں مجھ سے وعدہ
کرنا ہوگا کہ آج کے بعد اگر کوئی بھی آ کر تمہیں میرے خلاف بھڑکائے گا تو تم اس کا یقین نہیں کرو گی، بلکہ آ کر پہلے مجھ سے تصدیق کرو گی، پوچھو گی کہ آخر حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد تمہیں جو کرنا ہوگا تم کر لینا۔ آئرہ کہتی ہے میں نے تمہیں یہی بات پہلے کی ہے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ کامیار کہتے ٹھیک ہے، پھر اپنے پیرنٹس سے جا کر بات کر لو، میں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا ہوں۔ کامیار دراصل اب اس کو یہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر نہیں رہا تھا، اب اسے مجبور ہو کر کر رہا تھا، کیونکہ آئرہ بار بار اس سے بات کرنے آ رہی تھی اور آئرہ کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کامیار جائے گا اپنے پیرنٹس سے بات کرے گا، انہیں بتائے گا کہ میں تیار ہوں آئرہ سے شادی کرنے کے لیے۔ اس کے پیرنٹس کہتے ہیں آخر تم چاہتے کیا ہو؟ کل تک تم کہہ رہے تھے کہ تم شادی نہیں کرو گے اس سے، آج پھر اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو۔ اس کی دادی آ جاتی ہے کامیار کی دادی کہتی ہے نہیں، اگر وہ بچہ کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس کی شادی کروا دیتے ہیں، اور ویسے بھی تو ہم نے شادی کروانی ہے، اور فریہ کی حالت تو تم نے دیکھ لی ہے کہ وہ کس حد تک گر گئی ہے۔ اب کامیار کی ماں کہتی ہے فریہ ہاں اس نے غلطی تو کی ہے، لیکن کامیار نے اس سے شادی کا وعدہ کر رکھا ہے۔ کامیار کہتے ہیں نہیں، میں اس سے شادی نہیں کروں گا، اور یہ بات میں نے اسے اچھی طرح سمجھا دی ہے، اور آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ایک مجرم کو میں اپنی زندگی میں لے آؤں اور آ کر وہ پھر سے ایسے جرم کرے؟ کامیار کی ماں خاموش ہو جاتی ہے۔ آئرہ جا کر اپنے پیرنٹس کو بتاتی ہے اور کہتی ہے کامیار شادی کے لیے تیار ہو گیا، اس نے کہا ہے کہ وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ آئرہ کے پیرنٹس خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بھی چاہتے تھے کہ کامیار اور آئرہ کی شادی ہو جائے۔ کچھ دنوں بعد جیسے ہی حالات سازگار ہوتے ہیں، کامیار اور آئرہ کی شادی ہو ہی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ خاور جان لیتا ہے۔ خاور خاموش نہیں بیٹھتا، خاور اپنے حربے استعمال کرتا رہتا ہے، لیکن وہ اس سب میں کامیاب نہیں ہوتا، اور اس طرح آئرہ اور کامیار ایک ہو جاتے ہیں، اور خاور اور فریہ اپنے کیے کا انجام بھگتتے رہتے ہیں آخر تک۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کامیار نارمل زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے، اور وہ سب کچھ بھلا دیتا ہے جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا فریہ اور خاور کی وجہ سے۔ ہاں قصوروار کہیں نہ کہیں آئرہ بھی تھی، لیکن یہ سب کچھ جانے انجانے میں ہوا تھا، اور آئرہ نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ہاں آئرہ چاہتی تھی کامیار کو سدھارنا، اور شاید کامیار سدھرا تھا، وہ بھی صرف آئرہ کی وجہ سے، اور آئرہ کی وجہ سے آج کامیار کی زندگی بدل گئی تھی۔